BBC اردو کے پروگرام سے عربی میں خوش آمدید۔ ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی۔ جنرل راحیل شریف کے دورہ امریکہ میں افغانستان پر بات چیت سر فہرست ہے، لیکن افغان حکومت اور طالبان کے درمیان منقطع ہونے والی بات چیت کیا پاکستان پھر شروع کروا سکتا ہے؟ ریحام خان کہتی ہیں کہ انہیں نہیں پتا کہ تحریک انصاف کے نظریات کیا ہیں۔ دیکھیے گا ان کا خصوصی انٹرویو۔ اور ہماری 100 ویمن سیریز کی پہلی رپورٹ میں دیکھیے گا کہ بھارت میں خواتین کے مہذب طریقے سے رفع حاجت کے حق کی مہم کیسے چلائی جا رہی ہے۔ گزشتہ جولائی میں پاکستان، حکومت افغانستان اور طالبان کے درمیان مذاکرات طالبان کے سربراہ ملا عمر کی موت کی خبر کے بعد تعطل کا شکار ہوئے تھے۔ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کے حالیہ دورہ امریکہ میں افغانستان پر بات چیت سر فہرست ہے۔ اسی تناظر میں ہمارے نامہ نگار ہارون رشید نے پاکستان کی امن مذاکرات کی پھر سے کوششوں کی کامیابی اور حکومت افغانستان اور طالبان کے موقف کا جائزہ لیا ہے۔ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مری میں ہونے والے مذاکرات کو کافی اہم اور مثبت پیش رفت کے طور پر دیکھا گیا، لیکن بقول پاکستان کابل سے غلط موقع پر ملا محمد عمر کی موت کی خبر کے چل جانے کی وجہ سے یہ عمل رک گیا۔ طالبان قیادت کی تبدیلی، افغانستان میں بڑھتی ہوئی جنگی کارروائیاں اور دولت اسلامیہ خراسان کا سر اٹھانا ایسے عوامل ہیں جن کی وجہ سے فی الوقت اس عمل کی بحالی کے امکانات ماہرین کم دیکھتے ہیں۔ اب تھوڑا سا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ افغان گورنمنٹ ابھی تک جو ہے وہ جو کمٹمنٹ ہے یا وہ جو انٹرسٹ ابھی تک شو نہیں کیا ہے۔ تو اس وقت تو دونوں سائڈ پہ، نہ افغان سائڈ پہ مجھے وہ افغان گورنمنٹ سائڈ پہ وہ جو ایک انتھوزیازم ہے وہ نظر آ رہی ہے، نہ مجھے جو ہے طالبان سائڈ پہ نظر آ رہی ہے۔ افغان صدر واضح کر چکے ہیں کہ حقانی نیٹ ورک اور دیگر گروپس کے خلاف پاکستان کی سخت کارروائی سے قبل یہ مذاکرات مفید ثابت نہیں ہو سکتے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان آئندہ چند ہفتوں میں جو فیصلے کرے گا ان کا دو طرفہ تعلقات پر آئندہ کئی دہائیوں تک اثر ہوگا۔ پاکستان بار بار کہہ رہا ہے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ اب افغان حکومت کو کرنا ہے، اور وہ اس سلسلے میں محض سہولت کار کا کردار ادا اب بھی کر سکتے ہیں۔ جنرل راحیل شریف بھی امریکہ شاید یہی پیغام لے کر گئے ہیں۔ طالبان بھی مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر مشروط آمادگی ظاہر کر چکے ہیں۔ اپنے آخری بیان میں ان کا کہنا تھا کہ اسلامی امارات افغان قضیے کے فوجی حل میں یقین نہیں رکھتی۔ غیر ملکی افواج کے افغان سرزمین سے انخلاء کے بعد تمام مسائل بات چیت کے ذریعے حل کیے جا سکتے ہیں۔ افغان عوام بلکہ اس خطے کے سب لوگ اب اس جنگ سے کافی تنگ آ چکے ہیں۔ افغان عوام پاکستانی عوام کی طرح اور ہر ملک کے عوام کی طرح صلح چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں۔ وہ تھک گئے ہیں جھگڑے سے اور جنگ سے اور بد امنی سے۔ تو ظاہری بات ہے کہ جس بھی طریقے سے امن آ سکے، جس بھی طریقے سے پاکستان میں اور افغانستان میں ہمارے بچے نہ مرے، اس میں سب عوام راضی ہیں اور خوش ہیں۔ افغان طالبان کی آمادگی فی الحال سیاسی زیادہ دکھائی دے رہی ہے۔ کسی معنی خیز مذاکرات کے اجراء کا دار و مدار امریکہ کی جانب سے مکمل انخلاء کی حتمی تاریخ پر ہے۔ ہارون رشید، BBC نیوز، اسلام آباد۔ اور اسی موضوع پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں BBC افغان سروس کے داؤد اعظمی۔ داؤد اعظمی، تاثر یہ ہے کہ افغان حکومت کے کسی اہلکار نے جان بوجھ کر ملا محمد عمر کی وفات کی خبر جو تھی وہ جاری کر دی کہ جس وقت مذاکرات ہو رہے تھے۔ اصل میں ملا عمر کے وفات کی خبر طالبان کے ایک دڑے نے لیک کی تھی، اور اس کے بعد پاکستانی میڈیا میں بھی یہ خبر چلی تھی، اور تیسرا سورس جو تھا وہ افغان حکومت کا ایک آفیشل تھا جس نے اس خبر کی تائید کی تھی کہ ہماری بھی یہ انفارمیشن ہے کہ ملا عمر 2 سال پہلے کراچی میں وفات پا گئے ہیں۔ تو اس طرح یہ سٹوری لیک ہو گئی تھی، اور اس کے بعد جو میٹنگ ہونے والی تھی اسلام آباد میں افغان حکومت اور طالبان کے درمیان وہ کینسل ہو گئی، کیونکہ طالبان کے اندر ایک خلفشار پیدا ہوا اور افغان حکومت کو بھی یہ پتہ نہیں تھا کہ ہم کس کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں۔ تو اب مذاکرات شروع کرنے کا زیادہ دار و مدار کس پر ہے؟ دراصل اس مسئلے میں 4 بنیادی فریق ہیں۔ ایک تو افغان حکومت ہے، امریکہ ہے، پاکستان ہے اور طالبان ہے۔ تو یہ چاروں جب ایک پیج پر نہیں آتے تو اس مسئلے کا حل مشکل ہوگا۔
تو اب تو ایک اور بات چلی ہے ملا عمر کے وفات کے بعد اور طالبان کے نئے سربراہ کے انتخاب کے بعد طالبان کے اندر بھی اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، تو یہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے کہ مذاکرات اب تک شروع نہیں ہوئے ہیں۔ اچھا، ایک تاثر یہ ہے کہ افغان حکومت جو ہے ان مذاکرات کو شروع کرنے میں زیادہ فعال نہیں ہے، کیا ایسا ہے؟ ایسا لگتا ہے افغان حکومت کی یہ خواہش تھی کہ ہم پاکستان کے ساتھ نئے سرے سے تعلقات قائم کریں گے، کیونکہ صدر کرزئی کے وقت مذاکرات اتنے اچھے نہیں تھے پاکستان کے ساتھ، تو یہ امید تھی افغانستان میں بھی اور پاکستان میں بھی کہ اب مسئلے کا کوئی سیاسی حل نکلے گا، کیونکہ اشرف غنی نے بہت سے ایسے اقدامات اٹھائے جس سے یہ لگتا تھا کہ اعتماد کی فضا بحال ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر انڈیا کے ساتھ جو فوجی تعاون کے بارے میں مذاکرات ہو رہے تھے وہ کینسل ہو گئے۔ افغان حکومت نے کہا کہ نہیں، ہم اس پر بات نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ جو پاکستان اور افغان افواج کی جو میٹنگز تھی وہ کینسل ہو گئی تھی، وہ دوبارہ شروع ہو گئی۔ اچھا، مجھے قطع کلام معاف، مجھے یہ بتائیں کہ ایسا جو پاکستان کا کردار ہے مذاکرات شروع کرانے میں، اس کو افغانستان میں کیسے دیکھا جا رہا ہے، مثبت یا منفی انداز؟ جب یہ فضا بن رہی تھی تو اس وقت یہ امید تھی کہ پاکستان میں پالیسی کی تبدیلی نظر آ رہی ہے اور اب تعاون ہوگا، لیکن جب سے افغانستان میں لڑائی زیادہ ہو گئی اور بہت سے حملے ہوئے جس میں درجنوں عام لوگ مارے گئے، تو اس کے بعد ایک قسم کی مایوسی پیدا ہوئی ہے، اور یہ ایک تاثر ہے کہ پاکستان کی حکومت اب وہ تعاون نہیں کر رہی جس کی تقاضا افغان حکومت کر رہی ہے۔ داؤد اعظمی، بہت بہت شکریہ۔ اور اب دیگر موضوعات پر ایک نظر۔ فرانسیسی نیشنل اسمبلی نے ملک میں ایمرجنسی کی مدت میں 3 ماہ کی توسیع کر دی ہے اور فرانسیسی سینٹ سے کل اس کی توثیق کی توقع ہے۔ 1961 کے بعد یہ پہلی بار ہے کہ ملک بھر میں ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے۔ فرانس میں ایمرجنسی کا مطلب یہ ہے کہ عوامی مقامات پر اضافی پولیس اور مسلح گارڈز تعینات کیے جائیں گے، سرحدی کنٹرول پر سختی ہوگی، لیکن سب سے اہم تبدیلی سیکیورٹی سروس اور پولیس کو ایسے اختیارات دینا ہے کہ جن کے تحت وہ عدالتی نگرانی کے بغیر چھاپے مار سکیں گے۔ ادھر فرانس کے ہمسایہ ملک بیلجیم میں پولیس کے چھاپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگار ایئن پینل کی مشتبہ حملہ آوروں کے بعض رشتہ داروں سے بات چیت پر مبنی رپورٹ، عادل شاہ زیب کی زبانی۔ پیرس حملوں میں ملوث کم از کم 3 شدت پسندوں کا تعلق اسی علاقے سے تھا اور یہی وجہ اس علاقے کے لیے بدنامی کا باعث بن رہی ہے، لیکن اب مولن بیک کے رہائشی امن اور پیرس حملوں کے متاثرین سے یکجہتی کے پیغامات کے ذریعے اپنے علاقے کی اس شناخت کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہاں ایک عمارت کی بالکنی سے خود کو دولت اسلامیہ کہنے والی تنظیم کے 2 حملہ آوروں کے رشتہ دار ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک کے رشتہ دار نے بی بی سی سے خصوصی بات کی، وہ اپنی شناخت ظاہر نہیں کرنا چاہتے کیونکہ انہیں اپنی نوکری کھونے کا ڈر ہے۔ یہ پیرس حملوں میں مارے گئے براہم اور ان کے مفرور بھائی صالح عبدالسالم کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ میں اس سے کہوں گا کہ وہ ہتھیار ڈال دے اور جو کچھ اس نے کیا ہے اس کی وجہ بتائے۔ میں اسے بتانا چاہوں گا کہ پورے خاندان کو افسوس ہے۔ ہم امید کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ وہ پولیس کے ہاتھوں مارا جائے یا مزید کوئی احمقانہ قدم اٹھائے، وہ خود کو پولیس کے حوالے کر دے۔ یہ دونوں بھائی بیلجیم سے تعلق رکھنے والے دولت اسلامیہ کے ایک اہم جنگجو عبدالاباؤد کے بھی دوست تھے، جو کل پیرس میں ہونے والی ایک کارروائی میں مارے گئے۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے پیرس حملوں کی منصوبہ بندی کی تھی۔ مولن بیک میں ہم نے فرید سے ملاقات کی، جو مشتبہ ماسٹر مائنڈ کے پڑوسی اور دکاندار ہیں۔ صرف ایک تبدیلی نمایاں تھی اور وہ یہ کہ انہوں نے داڑھی رکھنی شروع کر دی تھی اور باہر آنا جانا بھی کم کر دیا تھا۔ میں انہیں ایک محنتی دکان مالک کے طور پر جانتا تھا۔ پھر ایک دن ہم نے سنا کہ وہ بیلجیم سے چلے گئے ہیں۔ 6 دنوں کا سوگ اور دعائیہ تقریبات، لیکن شک و شبہات اور خوف اب بھی منڈلا رہا ہے، اور یہ سوالات بھی کہ مولن بیک جیسی جگہوں سے نوجوانوں کو دولت اسلامیہ کی اس تاریک دنیا کی جانب جانے سے کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ چینی سائنسدانوں نے ایک ایسے بیکٹیریا کا انکشاف کیا ہے جو انسانوں اور جانوروں دونوں میں یکساں طور پر صلاحیت کرتا ہے اور کسی قسم کی کوئی بھی اینٹی بائیوٹک یا آخری حربے کے طور پر کام آنے والی کوئی اور انسدادی دوا بھی کام نہیں کرتی۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے صورتحال کو تشویشناک قرار دیا ہے۔
फिलिपाइन के दारुल-हुकूमत मनीला में मुनक़िद होने वाले एशिया पैसिफिक इकनॉमिक कोऑपरेशन और फ़याम में APEC के इजलास के दौरान मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई हैं। एहतजाजी मुजाहिरीन APEC पर गरीब ममालिक से फ़ायदा उठाने का इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के ख्याल में दुनिया में मर्दों और ख़वातीन को मिलने वाली तनख्वाहों में पाया जाने वाला फ़र्क ख़त्म करने में मज़ीद 118 साल लगेंगे। उसका कहना यह भी है कि गुज़िश्ता बरसों में इस तफावत को महदूद करने की कोशिशों में रुकावट रही। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सहरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा रेहाम खान की BBC उर्दू के साथ खुसूसी बातचीत, और देखिएगा कि इंडिया में ख़वातीन को मुहज़्ज़ब तरीक़े से रफ़ा हाजत के लिए किन मुश्किलात का सामना है। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। रेहाम खान की जब इमरान खान से शादी हुई तो पाकिस्तानी मीडिया पर यही मौजू छाया रहा। जब तलाक हुई तो भी यही मौजू गालिब है। इमरान अब अपनी सियासी ज़िंदगी में मगन और रेहाम भी ज़िंदगी दोबारा शुरू करने की जस्तजू में है। रेहाम खान इन दिनों लंदन में हैं। BBC एशियन नेटवर्क की नामानिगार शबनम महमूद ने उनसे खुसूसी इंटरव्यू किया और पहले ये पूछा इमरान से शादी की क्यों थी। मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के साथ शादी नहीं की। मैंने किसी सेलिब्रिटी क्रिकेट आइकॉन के साथ शादी नहीं की। मैंने एक ऐसे इंसान के साथ शादी की जो मुझे लगा कि मेरी तरह ही जिनकी ज़िंदगी गुजरी है, एक डिवोर्स उनकी पहले हो चुकी थी। मैंने उनको ये कहा कि आपसे मैं शादी कैसे कर सकती हूँ, आप तो एक तो आप मुझे जानते नहीं हैं, मैं आपको जानती नहीं, और दूसरा आप इमरान खान स्टेटस है आपके साथ। तो आगे से हंसे और कहने लगे कि मैं सारी ज़िंदगी तो हर काम पब्लिक के लिए नहीं कर सकता और शादी तो मैं अपनी मर्ज़ी से ही करूँगा। तो फिर मैंने उनसे ये कहा कि मैं 10 साल से अपनी एक साख्त बनाने की कोशिश कर रही हूँ। बड़ी मुश्किल से मैं पहली शादी में से निकली थी। मैं खुश हूँ और ऐसा ना हो कि आपकी वजह से इतना ज़्यादा मैं स्क्रूटनी होने शुरू हो जाए मेरी, और मेरी जो प्राइवेट लाइफ है और जो फ्रीडम है वो सारी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। तो उन्होंने मुझे उस वक्त ये कहा कि तुम्हारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, एक दफ़ा तुम मिसेज़ इमरान खान न्याज़ी होगी तो कोई कुछ बोल नहीं सकेगा और तुम्हें ऐसे तो बुज़दिली से काम नहीं लेना चाहिए, उन्होंने मुझे कहा। तो ज़ाहिर है इंसान जो भी औरत घर बसाती है, चाहे वो पाकिस्तानी हो पाकिस्तानी ना भी हो, वो घर बसाने के लिए शादी करती है, वो ज़िंदगी भर के लिए शादी करती है। हम दोनों ने बड़ी अच्छी नीयत से शादी की। शादी टूटी क्योंकि हम लोगों की आपस में बन नहीं सकी, यही वजह होती है। मैं एक और तरह की शायद गोल्स हैं मेरी ज़िंदगी में, और बस आपस में हमारी वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाई। क्या ये बात सही है कि आप सियासत में आना चाहती थी और जब आपको इमरान ने मना किया तो आपने तलाक का फ़ैसला कर लिया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरा ख्याल है कि कोई भी पाकिस्तानी औरत तो ऐसा सोच भी नहीं सकती कि ऐसी किसी बात पे आप तलाक का फ़ैसला कर लें। मैंने सियासत में खान साहब की इस वजह से सपोर्ट की क्योंकि वो मेरे फैमिली का हिस्सा थे। जो मेरा बेटा करता है मैं उसमें भी इन्वॉल्व होती हूँ, जो मेरी बहन करती है, मेरी बेटी करती है, मैं हर एक को सपोर्ट करती हूँ। मिसाल के तौर पे अगर खान साहब कोई और काम कर रहे होते, अगर उनकी डेंटल सर्जरी होती तो मैं वहाँ भी हेल्प कर रही होती। पाकिस्तानी ख़वातीन करती हैं और खान को इस बारे में कोई एतराज़ भी नहीं था। सियासत में मैं ना आ सकती थी क्योंकि मैं ड्यूल नेशनल हूँ। ड्यूल नेशनल ना भी होती तो मुझे नहीं लगता कि सियासत से पाकिस्तान के मसाइल हल हो सकेंगे। हमारी सोच को तब्दील होना पड़ेगा। क्या आप अब भी तहरीक इंसाफ की आइडियोलॉजी से मुताफिक हैं? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ना मैं मेंबर थी पहले, ना मेरा कोई इरादा है ज्वाइन करने को। क्या उनका नज़रिया है मैंने कभी कोई ख़ास पढ़ा भी नहीं, इसको तवज्जो नहीं दी। तो उसमें मैं आई कैन ओनली विश देम द बेस्ट बट आई एम नॉट अ मेंबर। आपका क्या ख्याल है कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनेंगे एक दिन कि नहीं? देखिए, जिस तरह से हालात जा रहे हैं, मैं तो ना नजूमी हूँ ना इन बातों में कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस रखती हूँ। मेरी दुआ है कि अच्छे लोग खान साहब के साथ हों और अल्लाह करे कि ऐसा मुमकिन हो कि वो कामयाब हों।
ریحام خان BBC ایشیا نیٹ ورک کی شبنم محمود سے بات کر رہی تھیں۔ اقوام متحدہ کی صفائی کی مہم کے تحت آج ورلڈ ٹوائلٹ ڈے ہے۔ بھارت کی تقریباً نصف آبادی کھلے آسمان تلے رفع حاجت پر مجبور ہے۔ بھارت کے بعض علاقوں میں پبلک ٹوائلٹ ہیں تو صحیح، لیکن انہیں استعمال کرنے کے لیے خواتین کو پیسے دینے پڑتے ہیں۔ شیخ ممتاز عورتوں کے ساتھ اس امتیازی سلوک کو ختم کرنے کا عزم رکھتی ہیں۔ BBC 100 ویمن سیریز میں ممتاز کی کہانی انہی کی زبانی۔ رائٹ ٹو پی ایک کیمپین ہے جو پچھلے 4 سالوں سے ہم ممبئی میں چلا رہے ہیں، اور جس کی پہلی ڈیمانڈ ہے کہ عورتوں کے لیے پیشاب گھر ہونے چاہیے، کیونکہ عورتیں زیادہ تر گھر سے جب باہر نکلتی ہے وہ 12 سے 14 گھنٹے کے لیے کام کرتی ہے، اور ممبئی میں جہاں پہ ساروجنک جگہ ہے، پبلک اسپیسز ہم جسے کہتے ہیں، وہاں پہ کہیں پہ بھی عورتوں کے لیے پیشاب گھر نہیں ہے، اور جو پینٹ یوز کے ٹوائلٹ ہے وہاں پہ عورتوں کو پیشاب کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں۔ جو لوگ ٹوائلٹ نہیں جاتے ہیں وہ کھلے اس میں جاتے ہیں، اور بہت سارے جگہ پہ بلاತ್ಕಾರ کے کیسز ہوئے ہیں، کیونکہ عورتیں جب جاتی ہے تو کوئی سیفٹی نہیں ہوتی ہے، اور کچھ ایسی گھٹنائیں ہوئی ہے کہ جہاں پہ عورتوں کے ساتھ چھیڑخانی ہوئی ہے، ریپ کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو جب یہ مدعا لے کر ہم سسٹم کے پاس گئے جن کے ساتھ ابھی ہم کام کر رہے ہیں، تو انہوں نے بھی کہا ابھی یہ بھی مدعا ہے، اس پہ بھی کام کر، کہاں سے آپ لوگ ڈھونڈ کر لاتے ہو؟ تو جو عورتیں ہیں ان کی بھی ریئیکشن یہی تھی، جو مرد ہیں ان کی بھی ریئیکشن یہ تھی۔ آج ہم نے یہاں پہ رائٹ ٹو پی کا سٹال لگایا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے رائٹ ٹو پی کیا ہے، اویئرنیس بڑھے۔ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو رائٹ ٹو پی نے جو ماڈل ٹوائلٹ کیا ہے، یہاں پہ فری یورینل کی بات ہم کر رہے ہیں جو ممبئی شہر میں ابھی نہیں ہے۔ ابھی اگر دیکھیں گے تو ممبئی میں روز 700 سے لے کے تو 1200 لوگ جو ہے وہ ایک ٹوائلٹ سیٹ یوز کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایک ٹوائلٹ سیٹ نہ ہو کر لوگوں کے لیے ہزاروں ٹوائلٹ سیٹ ہونے چاہیے۔ یہ جینڈر کا مدعا ہے، اور اسی میں عورتوں کو ہمیشہ دوسرے پائیدان پہ رکھا ہے کہ وہ سیکنڈ پائرٹی میں آتی ہے۔ آج بھی ہم عورتوں کو لے کر ان کی بیسک چیزوں کو لے کر سوچتے ہی نہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے 33% جو ہے ریزرویشن دیا، سوال حل ہو گئے، عورتیں الیکشن کے لیے کھڑی ہو گئی، سوال حل ہو گئے۔ لیکن جب ہم رائٹ ٹو موبلٹی کی بات کرتے ہیں، جب میں گھر سے باہر نکلتی ہوں تو ساری چیزیں جو ہے وہ مجھے ملنی چاہیے، اور یہ میرے حق ہے، یہ جب بات ہم رکھتے ہیں تو اس کو کوئی دھیان نہیں دیتا ہے، اور اس کو بدلنے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل @شفیع نقی جامعی۔ اس کے ساتھ ہی ساربین اختتام کو پہنچا، اجازت دیجیے۔